کل کہاں تک پہنچے تھے؟ قوما میں رکوع سے کھڑے ہو چکے تھے اور قوما کے بھی کچھ احکام بیان ہوئے تھے. اچھا اب سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں اس طرح جانا ہے کہ رانوں پر ہاتھ جیسے یوں رکھا اور یوں مطلب یعنی یوں بعض لوگ کرتے ہیں. یہ نماز میں کرنا اس طرح کپڑے اٹھاتے ہیں، چاہے ایک ہاتھ سے اٹھایا چاہے دو ہاتھ سے اٹھائے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ناجائز و گناہ یہ کام ہوگا. تو یوں نہیں کرنا ہے، یعنی کپڑوں کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. یوں پیچھے سے بھی کرتے ہیں اور بس یہ سیدھا. ہاں کپڑا کہیں بدن کے کسی حصے میں پھنس گیا ہے جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو عمل قلیل یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے الگ کر لیا جائے. اب رکوع میں جانے ہوئے تو اب سیدھے کھڑے ہیں جیسے، تو اب یہ جیسے جانے کی ترکیب شروع ہوئی تو الف اللہ اکبر کا شروع کریں. اللہ اکبر، را جو ہے وہ سجدے میں ختم ہوگا. سجدے میں جاتے ہوئے جی اب سجدے کی طرف بس جیسے ہی سجدے کی پوزیشن میں پہنچے اب وہ را پورا ہو جائے. پھر سے ذرا ہو جائے کہ قوما سے اب اب جیسے کہ اب جھکنا شروع ہو نا سجدے کے لیے، اللہ اکبر، تو یہ را جو ہے نا سجدے میں جاتے جاتے پورا ہو جائے اللہ اکبر. اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنا ہے. اس میں 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ زیادہ طویل نہ کرے. ہاں یہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے، ہاں یہ آپ پریکٹیکل کر دکھائیں. وہ اللہ اکبر کو لام کو تو اللہ یہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے اور نظر ناک پر رکھنی ہے. اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیجئے. سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا اب سجدے میں، ہاں سجدے میں چلو، سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیاں 10 fingers اور لیگ اسٹیپ کی قدموں کی یہ 10 انگلیاں فولڈ ہو جائیں، مڑ کر رہیں اور قبلہ رو ہو. جیسے یہ انہوں نے کیا نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے. یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ انگلیوں کی صرف یعنی کہ نوک لگ گئی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ انگلیاں مڑیں گی. اور ہاں 10 انگلیاں، اس میں بعض اوقات چھوٹی انگلی جو ہے نا یہ رہ جاتی ہے، جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے ان کی بھی بے خیالی میں رہ جاتی ہے، تو چھوٹی انگلی پر خاص توجہ دینی ہے. تو اس طرح یہ 10 انگلیاں مڑ کر ان کا جو حصہ چلنے میں زمین پر لگتا تھا وہ اب بھی زمین پر لگے سجدے میں 10 انگلیاں مڑ کر. تو اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. کم از کم اس کی جو دونوں پاؤں کی ملا کر 6 انگلیوں کا تو پیٹ لگنا واجب ہے، کمپلسری ہے سمجھو. اس کے بغیر نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی، ناجائز اور گناہ ہوگا. اچھا یہ اکثر انگلیاں مردوں کے لیے، یہ مردوں کے مسائل، نماز کا طریقہ اس وقت مردوں کا ہے، جی جی، لیکن کچھ باتیں عورتوں کے لیے شامل ہیں. جی جی. تو یہ 10 انگلیاں ان کی لگ گئی. اب اللہ اکبر کہہ کر اب تھوڑا اللہ اکبر جلدی کہنا ہوگا تاکہ یہ اس دوران بیٹھیں گے نا، اس دوران پورا ہو جائے، پورے بیٹھے نہیں. یہ بیٹھنے کا طریقہ غلط ہے. یہ تھوڑے آپ انگلیاں گھٹنے سے ہٹا دیں، گھٹنے کے قریب رکھیں اور بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. اطمینان سے سیدھا بیٹھے یہاں تک کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ لے. تو مستحب یہ ہے کہ اس دوران رب اغفر لی کہہ لیں. تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھے ہیں نا اس کو کہیں گے جلسہ. جو جلسہ ہوتا ہے نا علماء کا تو تلفظ وہی ہے جلسہ، لیکن یہاں یہ اس کو جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. اور اس میں رب اغفر لی انہیں گھٹنوں کو نہیں پکڑنا ہے،
घुटनों के पास, ऊपर रान पे हाथ रखने, घुटनों के पास, उंगलियां सीधी नॉर्मल किबले की तरफ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस तरह बैठ के कपड़े ये तो आमतौर पे करते हैं, वाकई सही तवज्जो। कपड़े जो है ना वो, हाँ, ये बैठते हैं दो सजदों के दरमियान जलसे में, तो खासकर वो ये यूं पकड़ के करते हैं या यूं करते हैं, कभी दोनों करते हैं, तो ये भी सही नहीं है, ये नहीं करना है। और जब अत्तहियात में बैठते तब भी करते हैं, यूं करते हैं, ये आदत होती है, यूं करते हैं बस उठा के। तो जलसे में पाँव की डायरेक्शन क्या होगी? ये 5 उंगलियां सीधे पाँव की, तो किबला रू होंगी मुड़ के। जरा दिखाइएगा जलसे में पाँव की डायरेक्शन, पाँव किस तरह रखे होंगे? हाँ, ये और उल्टा पाँव बिछा कर उस पर बैठना है, सीधा पाँव इस तरह उंगलियां मुड़कर किबला रू हो जाए। ठीक। जिनकी आदत नहीं है ना इस तरह नमाज पढ़ने की, वो आप ये करेंगे ना उंगलियां मोड़ने में, इनको तकलीफ होगी, ये पहले से बता दूं। फिर आदत पड़ जाएगी तो एक गड़ाई हो जाएगी, समझो गड़ाई हो जाएगी ना, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा इस तरह बैठने में। सजदे में बाज़ औक़ात लोग अपनी जो कोहनियाँ है ये ज़मीन पर यूँ बिछाते हैं। कोहनियाँ, हाँ, जमीन पर कोहनियाँ बिछा देना ये भी मकरूह तहरीमी, नाजायज़ व गुनाह है। ये ऊपर कुत्ते की तरह कलाइयाँ बिछाना, इसको हदीस पाक में कहा गया। तो ये कोहनियाँ, ये इतना भी यूँ नहीं, मेरा नॉर्मल जमीन से उठी भी हूँ, तो कोई तकल्लुफ तो नमाज में कहीं भी नहीं करना है। बाज़ लोग यूँ भी करते हैं। हाँ, यूँ करते हैं, बेचारा दूसरी सफ बाजू में हो ना, सफ में हो बराबर वाले को, ऐसे को नहीं लगे तकलीफ, तो नॉर्मल। बल्कि हाँ, ये करवटों से जुदा हो, अकेला पड़े तो ये जो है ना, ये मिला हुआ ना हो, लेकिन जब सजदे में होंगे ना सफ में, तो ये करवटें मिला लेंगे ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। सही है ना? मैं कहीं भूलूं तो याद दिला देना। अमीर अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात ये नाक जो है ये ज़मीन से ऊंची होती है। नाक ऊंची रखते हैं, खाली पेशानी रखते हैं, और वो भी हल्की फुल्की। तो पेशानी का जमना ये सजदे की हकीकत है, यानी इस तरह जमाए कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो। और नाक का कौन सा हिस्सा जमीन का हड्डी, यानी नोक को दबाएंगे ना तो हड्डी लग जाएगी। बाद लोग ये कोशिश करके, यानी ये गैर फितरी अंदाज है, अननेचुरल अंदाज, कि ये यूं मतलब इसको बाकायदा स्पेशली जोर लगाकर ये हिस्सा लगाते हैं, ये समझते हैं कि ये हड्डी लगनी चाहिए। और यहाँ आपने देखा होगा सजदे का निशान भी पड़ जाता है बाजों को, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये नॉर्मल ही आप ये दबाएंगे ना पेशानी के, इतनी के ज़मीन की सख्ती महसूस है। ज़मीन के साथ कुश्ती नहीं करनी है, ज़मीन की सख्ती महसूस हो, तो कुछ बिछा हुआ नहीं होगा तो फ़ौरन महसूस हो जाएगी। और हड्डी, ये नाक की नोक थोड़ी दबाएंगे तो हड्डी लग जाएगी, दैट्स ऑल। बाज़ औक़ात ये जब सजदे से उठते हैं तो सजदे से उठने के फ़ौरन बाद जो है वो, हाँ, ये नमाज इस तरह मकरूह तहरीम में हो जाएगी, गुनाहगार होगा। किस तरह? ऐसा क्या किया इन्होंने गलती? दोस्त इन्हें सजदे के दौरान यूं उठा और फौरन चले गए। एक सुभान अल्लाह की कदर बैठना है और सीधा बैठना है। इन्हें एक सुभान अल्लाह पढ़ लें, इतनी देर सीधा बैठना है। ठीक। और एक तादाद नहीं बैठती हैं, ये भी भले सुन रहे होंगे, लेकिन इनको यूं होगा कि हम तो सही पढ़ते हैं ना। जब तक कोई सही नमाज जानने वाले से वो आपको चेक नहीं करेगा ना, तो चेक करने बैठ आएगा कि मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप तकल्लुफ के साथ सही पढ़ेंगे। लेकिन ये कि कोई CCTV लगाओ ना, उसमें दिखा दें, और ये आप एहतमाम में ना पढ़ें, नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो CCTV से ढूंढ कर आप निकालेंगे, तो फिर पता चलेगा ये कितनी गलतियाँ हैं। दोबारा लिए कि एक इस्लामी भाई के साथ ऐसा ही मसला था, आपने उनको तवज्जो दिलाई थी कि वो 2 सजदों के दरमियान इस तरह नहीं बैठते थे, तो उन्होंने 2-3 बार एक इस्लामी भाई की ड्यूटी लगाई, मैं पढ़ता हूं तो देखो, तो उन्होंने यही मशवरा दिया कि ये आप चेक करवा रहे हैं ना, इसलिए स्लो पढ़ रहे हैं। तो फिर एक सफर पर एक इस्लामी भाई के साथ गया, उनको कहा ये जब भी मैं नमाज पढ़ूं ना, आपने मुझे बगैर बताए मेरी वीडियो बना देनी है। फिर जब वो वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि वाकई उसमें जल्दी पढ़ते थे। वो आपने बिल्कुल सही फरमाया, चेकिंग के वक्त इंसान स्लो हो जाता है, लेकिन जो रूटीन होती है ना उसमें फर्क होता है। इंटरव्यू तो तैयारी करके बंदा देता है, फिर नौकरी मिल गई तो फिर कौन देखता है क्या। तो इस तरह क़िराअत बाद लोग बोलते हैं नमाज में, मैंने चेक करवाई है, टेस्ट दिया हुआ है,
اس کا بھی بس وہی ہے کہ اب کیا ہمارے امام کو بھی چیک کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ بڈھے بڈھے نماز پڑھتے ہیں، بعض ان کو الف کا با آتا نہیں ہوتا ہے، اور وہ آواز دیکھتے اور امام صاحب بھی سورہ رحمان تیار کر کے آئیں گے، قاری صاحب کیا وہ پڑھیں گے لہجے کے ساتھ کہ کیا آواز ہے، بھلے انگلیاں ہی الٹی پڑی ہوں اور کچھ کا کچھ ہو رہا ہو، لیکن یہ آواز یار کیا آواز ہے یار، مزہ آ گیا، مکے پہنچ گئے ہم تو، کعبے میں پہنچ گئے. اور امام صاحب کا اپروول ہو گیا، پھر امام صاحب مقتدی ہیں، پھر تھوڑی بڑے بوڑھے ہوتے ہیں پیچھے چیک کرنے والے. تو چیک کر یہ عوام چیک نہیں کریں گے، چیک عالم کرے گا، قاری حافظ بھی ہر حافظ ایسا کوئی اچھا قاری نہیں ہوتا، عالم دین ہونا بس، قاری بھی عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے، عالم دین اور علم دین کا عالم دین، خالی نام نیاد مولانا جس کو لوگ عام طور پہ بول دیتے ہیں سب کو، وہ نہیں، واقعی عالم دین ہو، ذہن نصیب مفتی اسلام ہو، وہ چیک کرے. اور چیک ہمیشہ اس کی غیر حاضری میں اس کو پتہ نہ ہو، اس طرح کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. باقی تو انٹرویو دینے کے تیاری کر کے آئے گا، وہ بڑے خوشی اور خوشبو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، اپنی وہ ایسی تنتنی آواز نکالے گا کہ آپ تو پاس کر دو گے. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ مسجد میں امام کا انتخاب کرے کون، امام کا امتحان لے کون. اب مسجد کی کمیٹی امام کا امتحان لے، بیچاری کمیٹی کو خود نہیں پتا. اچھا امام کو بھی تسلی ہے کہ میرا امتحان لینے والے بھی ہیں کون، وہ بھی اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا کہ میرا امتحان کون لے رہا ہے. بلکہ اگر امام ابھی تو کمیٹی کا امتحان لے رہے تو کمیٹی امتحان میں آ جائے گی. تو یہ ہے. تو بہت پیاری بات کیا میرے سنت ہے، عالم ہو وہ مطلب علم کا عالم ہو، جو نہیں مطلب پتا ہوتا علم کا عالم ہوتا کون ہے. سب مسئلہ کاٹ ہے تو الفرب خامہ کا مرد معقول، تو بولے یہ بہت بڑی عالم علمی شخصیت ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وائٹ کوٹ پہننے والا ڈاکٹر، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا. اسی طرح ہر اس طرح وہ نظر آنے والا مولانا عالم دین نہیں ہوتا. اور ہم ہر ایک سے مسئلے اور انٹرویو لینے کے لیے ہم کو پھر یہ طبقہ بھی مل ہی جاتا ہے، اور پھر جو حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے دارالفتاء اہل سنت ماشاءاللہ موجود ہے. مزید یہ کہ ہمارے ہاں تو امام کا بھی باقاعدہ کورس ہے، امامت کورس ہے، امامت کورس کیا ہوا ہو، مسئلے جانتا ہو، نہ یہ خود بھی بیچارہ جائے گا اور ساری وہ تنخواہ کی خاطر سب کے بوجھ اٹھا کر جائے گا، آخرت میں پھنس جائے گا. صحیح نماز پڑھانی آتی ہو 100% اطمینان ہو تو ہی امامت کرے، ورنہ نہ کرے یار. کیوں دوسروں کی نمازوں کا بوجھ لیتے ہیں؟ یہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں، تھوڑی علامہ اور فہامہ ہوتے ہیں. مفتی میں اعظم سب کو یہ عرض کرتا ہوں، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہیں اماموں کے ریزائن آنے شروع نہ ہو جائیں، اپنے اماموں کے ریزائن آنے شروع نہ ہو جائیں. ایسا کریں گے نہیں تو کئی بار میں بتا چکا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امامت نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، کسی کو بھی آگے کر دیتے تھے، وہی کہ مطلب کہیں کوئی بھول ہو جائے اور سب کی نمازوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ پڑے. امام امین ہوتا ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی تھے، یا ابو حذیفہ، دونوں میں سے ایک نام ہے. تو انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی، پھر فرما دیا میں آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ امام جو ہے نا یہ سب سے جو افضل ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے. تو میں سب سے افضل ہوں، جبھی تو میرے کو آگے مسلح کیا گیا ہے، اب نہیں پڑھاؤں گا. آپ کی اس بات سے بابا وہ فتویٰ رضویہ کی عبارت یاد آ رہی ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ جو کہا کہ امام سلام پھیرتے ہی مقتدیوں سے پیٹھ ہٹا دے اور سیدھی جانب رخ کر لے. تو سیدھی یا الٹی طرف یا مقتدیوں کی طرف، تینوں طرف یہ انحراف، کعبے سے انحراف یعنی کہ مڑنا ہو جائے، پھرنا ہو جائے. اب وہ محل ہی نہ رہا کہ مقتدیوں کو پیٹ کرے. ادب کیا بات ہے. یعنی یہ اس کا وہ ہے، حکمت ہے اس کی. امام دائیں بائیں جو گھومتا ہے نا، سنت ہے یہ کہ دائیں یا بائیں، افضل دائیں طرف ہے، رائٹ ہے. پھر لیفٹ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف منہ کر لے تو دعا پڑھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج کا تو مدینہ آپ کا یہ سیگمنٹ جس کو آپ لوگ بولتے ہو، جی سیگمنٹ طویل ہو گیا. سیگمنٹ اب پورا ایک ماشاءاللہ کا پورے رکن کا بیان ہو. سیگمنٹ نماز کا پریکٹیکل، ماشاءاللہ.
नहीं, अल्फाज वही होने चाहिए जो आवाम की समझ में, हमने हम अमली लोग ना तर- समझें तो कोई बात नहीं। अमली तरीके को प्रैक्टिकल कर दिया कि अमली तरीका। सल्लु अलल हबीब। कॉल चलाइए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत हज़रत साहब की बारगाह में मोहम्मद ज़ुबैर कादरी अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे एक अरसा हज़रत साहब की संगत का शर्फ भी हासिल हुआ है। अब भी मदनी चैनल के ज़रिए मदनी मुज़ाकरा, दिलों की राहत और जमात के इज्तिमा की तरकीब से आपके फ़ैज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। याददाश्त एक वाक़या अर्ज़ है। हज़रत अमीर अहले सुन्नत के अम्मी जान रहमतुल्लाह अलैहा के विसाल का जब वक्त करीब आया और